میرے پر 18 حملے بھٹو نے کرائے ہیں. ایک حملے میں مجھے 3 گولیاں لگی ہوئی ہیں. 5 رکنی بینچ کا تھا اس کو معطل کر دیا، جس میں جو سیولینز کے مقدمے فوجی عدالت میں چلانے کو روک دیا گیا تھا، مگر ساتھ ہی یہ کیا گیا تھا کہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کی دفعہ 2 جو ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا تھا. تو یہ تو 1952 کا قانون تھا. بالکل. تو اس سے پھر ایک کافی بے اطمینانی پیدا ہوئی کہ اگر یہ آرمی ایکٹ جو ہے اس کی بھی دفعہ ختم کر دی جائے تو پھر جو دہشت گرد ہیں اور جو جاسوس ہیں ان کے مقدمے بھی نہیں چل سکیں گے. پھر فوجی عدالت لواحقین نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی تھی، پریس کانفرنسیں کی، درخواستیں دیں. تو بہرحال آج انہوں نے 6 رکنی بینچ تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ ٹرائل تو جاری رکھ سکتے ہیں حتمی، لیکن فیصلہ جو ہے فیصلہ نہ کریں اس معاملے میں. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وزارت دفاع کی طرف سے خواجہ حارث پیش ہوئے. اب خواجہ حارث جو ہیں وہ پہلے نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، بالکل، پھر کئی مقدمات جو تھے ان میں عمران خان صاحب کے وکیل تھے، اور اب وہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں. پہلے 2 یعنی سابق وزیر اعظم ہیں ان کا دفاع کر رہے تھے، اب وزارت دفاع کا کر رہے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹرائل جو ہیں نہ روکے جائیں اور اس جو پیرانہ حکم ہے اس کو معطل کر دیا جائے. بہرحال اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، اس میں شامی صاحب فیصلہ. احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. قصوری صاحب السلام علیکم، آپ کا آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو بھی تو عدالت نے کل بلایا ہوگا نا، کیونکہ آپ تو مدعی ہیں اس مقدمے کے. آپ نے کیا کہا وہاں؟ میں نے کوئی 80 صفحوں کا ایک ریجوائنڈر میں نے فائل کیا ہوا ہے. ٹھیک، اس ریفرنس کے بارے میں نے اپنی جو ہے دلائل میں نے دینے ہیں. تو کل تو میری صرف حاضری تھی، لیکن میں نے ٹیکا پشو یہ کیا ہے کہ ایک، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. میں نے جو ٹیکا پشو کیا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی 4 جورسڈکشن ہے. ایک ہے 184 کے تحت اس کی اوریجنل جورسڈکشن، دوسری اس کی جورسڈکشن ہے 185 کے تحت اپیلٹ، اور تیسری ہے 183 کے تحت 186 کے تحت ایڈوائزری، اور چوتھی ہے اپنا ریویو. اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو 185 کے تحت اپیل بھی کی جو کہ اپنا میجورٹی سے ڈسمس ہوئی. پھر اس نے ریویو فائل کیا، اور ریویو فائل کیا وہ یونینیمسلی ڈسمس ہو گیا. وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو بری ذمہ ڈکلیئر کیا تھا اپیل کے اندر، انہوں نے بھی ریویو میں کیا کہ ریویو میں کوئی سکم نہیں ہے، فیصلے میں کوئی سکم نہیں ہے. تو ریویو واز یونینیمسلی ڈسمسڈ. سو دیئرفور ایک معاملہ جو کہ سپریم کورٹ نے اپیلٹ جورسڈکشن اور ریویو جورسڈکشن میں ڈسمس کر دیا گیا ہو، وہ کیسے اپنا جو ہے وہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں اوپن ہو سکتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو فائل کیا جس نے وہ ہے زرداری جو کہ پریزیڈنٹ تھا، اور وہ جو ہے جو ملزم ہے جو کانوکٹ ہے، کانوکٹ کا داماد ہے، اس نے یہ فائل کیا. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ان پر جو الزام ہے، سٹگما ہے جو ان پر ایک پورا لگ گئی چھاپ کے وہ قاتل تھا، اس کو مٹانے کے لیے یہ فائل کیا گیا ہے. اور جب میں نے کورٹ کو کہا کہ یہاں تو ریکوائرمنٹ ہے ایڈمیسیبلٹی کی، تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ بھی ہیں اس کو سننے کے یا نہیں. اور جب تک وہ پہلا مرحلہ جو ایڈمیسیبلٹی کا ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو یہ سنا نہیں جا سکتا. تو چیز یہ ہے کہ جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے وہ ہے کرنٹ ایشو کی. یہ تو ایک گڑا ہوا مردہ ہے کرنٹ ایشو کی، اور کرنٹ ایشو میں بھی جو پریزیڈنٹ ہو وہ کرنٹ پر پریزیڈنٹ ہو. ایک بندہ جو اپنا 12-13 سال پہلے پریزیڈنٹ تھا اور وہ اپنا مجرم کا بھی جو ہے داماد ہے، اس کے جو اپنا ایڈوائزری جورسڈکشن کے تحت اس کو سپریم کورٹ بھیجنا وہ بددیانتی ہے. جی اچھا آپ یہ بتائیں قصوری صاحب نے اس پوائنٹ کو کیپچر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ پہلے دیکھنا ہے کہ آیا
ہمارے میں وہ اتھارٹی ہے بھی یا نہیں کہ ہم اس کو دوبارہ ری اوپن کریں. قصوری صاحب آپ یہ بتائیں, آپ یہ مطمئن ہیں اس بات پر کہ فیصلہ درست ہوا تھا اور بھٹو صاحب کو جو پھانسی کی سزا ہوئی وہ درست تھی؟ آپ اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں آج بھی؟ بالکل درست تھا, ایبسولوٹلی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہی واز کلیئرلی. میرے پر 18 حملے بھٹو نے کرائے ہیں. ایک حملے میں مجھے 3 گولیاں لگی ہوئی ہیں. ایک حملے میں میرے بھائی جو بعد میں ممبر پارلیمنٹ بنے خضر یاد خان, وہ مارٹلی انجرڈ ہوئے. اسی طرح ایک حملے میں میرے باپ شہید ہوئے. تو چیز یہ ہے کہ بھٹو واز کلیئرلی رسپانسبل. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر یہ پھر سے جوڈیشل مرڈر کیوں کہا جاتا ہے؟ خفت میں آ کے یہ کہا جائے جوڈیشل مرڈر, اس کو کہنا, وہ تو پیپل پارٹی والے کہتے ہیں نا. اسی بہت سارے وکلا بھی یہ کہتے ہیں. پہلے تو یہ آپ سن نہیں سکتے, لیکن سپوز اگر آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو جو بھٹو کے اگینسٹ لوگ ہیں وہ نہیں مانیں گے. بہت شکریہ جی قصوری صاحب کا. سر لیکن شامی صاحب ٹھیک ہے ان کی بات, ایک تو سمجھ نہیں آ رہی, وہ کہہ رہی جی کرنٹ صدر کا ہونا ضروری ہے. یہ معاملہ تو اس وقت زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہی تھے نا جب اٹھایا تھا. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 186 کی جورسڈکشن جو ہے نا, یہ ایڈوائزری ہے, یعنی اس میں مشاورتی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کرنا, صدر کے ریفرنس میں مشورہ دینا ہے کہ اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے, کیا اسے ری اوپن کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا. اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی. وہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکے, پھر کسی وقت کر لیں گے. بالکل. سر حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جو ہے اگر بات کریں. حافظ صاحب السلام علیکم. جی شامی صاحب وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. حافظ صاحب یہ جو آج سپریم کورٹ نے وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کیا ہے, تو اس پہ تو بڑا احتجاج ہو رہا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی اور کچھ دوسری جو بار ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو درست نہیں سمجھتے. تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے اس کا جواز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ جو 23 اکتوبر کو ایک ججمنٹ آئی تھی, ایک شارٹ آرڈر آیا تھا جس میں 3 لائن کے ذریعے جو 1967 کی امینڈمنٹس تھیں, جس کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو آرمی کا ریگولر امپلائی نہیں ہے اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, اور جو ریگولر امپلائی نہ اس کو ہم سیولینز کہتے ہیں. اور یہ جو پریکٹس تھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی, جب آپ کو پتا ہے کہ 1967 کے وقت 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا, اور جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو اس کے نیچے آرٹیکل 268 کے اندر ان لاز کی ویلیڈیشن کی گئی اور ان کی کنٹینیوٹی رکھی گئی. اس کے بعد 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 8 کے اندر ایکسیپشنز پرووائڈ کی گئی کہ جی ان لاز کو فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایسا وہ شخص جو ہے جو پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی ممالک کے اندر نیشنل سیکورٹی وائلیشنز میں ہو, بریچز میں ہو, ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کرے, پاکستان یا کسی ملک کی ریاست کے خلاف کھڑا ہو, یا اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کے آرمی کے جو انہیں ساتھ ملا کے اس ملک کی نیشنل سیکورٹی کے بریچز کرے, تو اس ملک کے خلاف اندر جو ہے وہ ملٹری لاز ہوتے ہیں اور ان کو ٹرائی جو ہے وہ ریگولر ملٹری کورٹس کے اندر کیا جاتا ہے, اور دنیا کے 36 ممالک کی یہ پریکٹس چل رہی ہے.